میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ، ایک پھوپھی کا بیٹا ایک تایا کا بیٹا۔ ابو سفیان تایا کا بیٹے، عبداللہ بن ابی امیہ پھوپھی کے بیٹے۔ کہا ہم آئے ہیں، اندر اطلاع بھجوائی، توبہ کرنے آئے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہوا ہے۔ طائف والوں سے زیادہ تھا، طائف والوں نے تو پتھر مار مار لہولوہان کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ نے دکھ کہاں دیکھا؟ کہا طائف کی وادی میں۔ لیکن جب وہ پتھر مارنے والے مدینے میں آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ اب ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، ایک تایا کا بیٹا، آپ کا نہیں، میں نہیں ملوں گا۔ کیوں؟ کہ ایک میرے بارے میں شعر کہا کرتا تھا اور میری برائی بیان کرتا تھا اشعار میں، اور ایک عبداللہ نے، ابو سفیان میرے بارے میں شعر کہتا تھا، پتھر نہیں مارا، زبان کا غلط استعمال۔ اور عبداللہ بن ابی امیہ نے مجھے حرم میں کہا تھا آسمان پہ چڑھ جا، 4 فرشتے لے کر آ، ان کے ہاتھ میں پیپر ہو، اس پر اللہ کی مہر ہو اور اللہ کی طرف سے لکھا ہو کہ محمد میرا رسول ہے، تو پھر بھی میں تیری نہیں مانوں گا۔ تو کہا یہ بات میرے سینے پہ ہے، میں نہیں ان کو ملوں گا۔ کڑوی بات تو نبی کا سینہ تنگ کر دیتی۔ تم بیوی سے بولو گے یا بیوی خامن سے بولے گی، یا بچے سے بولو گے بچہ آپ سے بولے گا، یا ماں باپ سے بولو گے ماں باپ آپ سے بولیں گے، بھائی سے بولو گے، ساتھی سے بولو، کیا حال ہوگا؟ کیا پیچھے بچے گا؟ تو میں قربان جاؤں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے 2 موقعوں پر۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے تایا کا بیٹا، آپ تو دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہیں، آپ معاف کر دیں ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ام سلمہ کی سفارش پر پھر آپ نے ان دونوں کو اندر بلایا اور ان کو بیعت کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ زبان کا غلط بول کہاں تک اثر کرتا ہے۔ تو یہ میری آخری بات ہے، اپنی زبانوں پہ قابو۔ ہم انسان ہیں، ہو جائے گا، جب ہو جائے تو پھر معافی مانگو، معافی مانگو۔ نکاح ہے، ہاں، جب ہو جائے معافی مانگو۔ میٹھے بول کے عادی بناؤ کہ کسی کے ساتھ میٹھا بول بول دینا بھی صدقہ ہے۔ میرے پاس وکیلوں کا وفد آیا، ہم جماعت میں تھے مظفر آباد، تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی، کہا جی آپ کی بہت نصیحتیں سنی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر دیں۔ تو میں نے کہا یہ، کہ نہیں یہ نہیں، کوئی اور نصیحت کرے۔ یہ بڑا مشکل کا، ایک تو یہی ہے کہ اسے قابو میں رکھو۔ ایک میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ تو بھائیو یہ ایک معاشرت ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے بڑے عجیب عجیب لکھے ہوتے ہیں جملے، تو میری زندگی سڑکوں پہ ہی گزری ہے، تو میں نے اس کا ایک وہ بنایا ہے سکیچ۔ ایک دفعہ میں ایک بس کے پیچھے جا رہا تھا تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جو مجھے بڑا پسند آیا، تو پھر میں پچھلا بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ نئی بس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ چکور ایک پرندہ بڑے نخرے سے چلتا ہے، تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دیکھو میں چکور کی طرح چل رہی ہوں۔ جب ذرا پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب زیادہ پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور زیادہ پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ ملنگ سمجھتے ہو؟ نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ ایسے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ کہیں وہ رنگ روغن ہو کے دوبارہ آ جائے سڑک پر تو لکھو تو وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ تو ایک دفعہ میں ایک بس کے پیچھے جا رہا تھا، تو میں وہ ایسے ہی نظر تو پڑی جاتی ہے تو وہ پھر پڑھا بھی جاتا ہے، تو ایک بس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، میرے جو
سوا گھنٹے کا جو میں مضمون بیان کر اس کا خلاصہ لکھا تھا دل برائے فروخت، بڑا دل برائے فروخت، اور نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ ایک بول سے بیوی کا دل خرید لو، ایک بول سے بیوی خامند کا دل خرید لے، ایک بول سے بہو ساس کا دل خرید لے، ایک بول سے ساس بہو کا دل خرید لے، ایک بول سے بھائی بھائی کا دل خرید لے، ایک بول سے ماں باپ اولاد کا دل خرید لیں، ایک بول سے اولاد ماں باپ کا دل خرید لے، ایک بول سے تم دشمن کا دل خرید لو۔ یہ زبان کا میٹھا بول ہے، یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا۔ تو بھائیو، یہ بھی دین ہے اور بہت بڑا دین ہے، اور دکھ درد کی بات یہ ہے نہ یہ بتایا جاتا ہے نہ یہ سکھایا جاتا، زیادہ زور عبادات پر ہی ہے۔ حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ میک اپ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ یہ زندگی ہے جس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کہ ایک دوسرے کے لیے راحت بنو، ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنو، ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا سیکھو، سہ جاؤ، پی جاؤ۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہو سارے بھائی، کرو گے نا انشاءاللہ؟ لو نہیں بولو۔ تو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو کام آپ تھوڑا سا مجمع و مستقل کر لو۔ ایک جمعرات کو مرکز میں آیا کرو، ایک 3 دن مہینے کے لگایا کرو، اور ایک اس کے ساتھ اور عرض کر دوں، جس دن تمہارا گشت ہو اپنے گشت میں شرکت کیا کرو۔ تو انشاءاللہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں یہ آہستہ آہستہ ساری قابو میں آ جائیں گی۔ صالحہ بنت محمد الیاس، اچھا احمد اسماعیل، یہ ہے۔ مہر کتنا ہے؟ $1700 نقد۔ میں نکاح سے پہلے جو باتیں کیا کرتا ہوں آج وہ ساری تقریباً میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، کہ کسی بھی گھر کو اگر خوش باش، کوئی گھر یہ چاہے کہ ہم خوش باش رہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کو تانا دینا چھوڑ دے، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، اپنے گھروں میں غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، نہ کسی کی کریں نہ کسی کی سنیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اس چیز پہ عمل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رونق رہے گی۔ جی بھائی تم ہو احمد؟ اچھا، مجھے فیس کیا دو گے؟ کیا کرتے ہو؟ 4 مہینے لگاؤ گے تبلیغ میں؟ رحم فرما دے یا اللہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی جا رہی ہے، اے کریم آقا ہم سے راضی ہو جانا یا اللہ، ہو جانا یا اللہ۔ تو قید میں ہو گیا ہوں، یہ مجمع اٹھنے سے پہلے بخشا جا چکا ہو، معاف کیا جا چکا ہو، درگزر کیا جا چکا ہو۔ تو نے کر دیا ہوگا میرے آقا، تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، راضی ہو جا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا ابھی طے نہیں ہے؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جتنے تھے سارے ہی آتے رہے، آپ کی بڑی مہربانی. اللہ نے رزق مقدر میں لکھا تو پھر بھی ملاقات ہو جائے گی. ابھی تو 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ واپسی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.